اس کے 3 دلیل ہے۔ پہلا دلیل یہ ہے کہ ایک قرآن حقیقی ہے، اس کو ہم ملاقات کرتے ہیں سطح مستوی کے ساتھ، تو یہ ملاقات فقط نقطے پر ہوگی، یہ نقطہ جزرائی تجزیہ ہوگا۔ یہ نقطہ کیا ہوگا؟ کیوں کہ اگر اس کی ملاقات نقطے پر نہ ہو بلکہ وہ تقسیم کو کیا کرے گا؟ قبول کرے نقطہ تین پر، تو سطح میں کیا ہو جائے گا؟ خط ہو جائے گا، کیونکہ خط سطح کی ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ قر کے ساتھ ہے، تو قر کے اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ خط کا وجود ہوگا، حالانکہ قر کے اندر خط کا وجود بالفعل محال ہے، وہ قربیت کے مناسب۔ یہ دلیل تھا یہاں پیدا۔ اس کے لیے یہ جواب دیتا ہے، جواب سے پہلے سمجھو کہ حلول کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک حلول سریانی ہوتا ہے، ایک حلول طغیانی ہوتا ہے۔ حلول سریانی کہا جاتا ہے کہ مال کے ہر جزے کے مقابلے میں حال کا جز ہو، یا حال کے ہر جزے کے مقابلے میں مال کا کیا ہو؟ جز ہو۔ جس طرح سبزی کا حلول پتے کے اندر کپڑے کو دھوتے ہو، پانی کا حلول کپڑے کے اندر۔ ایک حلول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طغیانی ہوتا ہے، سب ایک چیز دوسرے کے اندر حال ہے، حال کی معنی اس کا طرف ہے، باقی اس طرح نہیں کہ مال کے ہر جزے کے اندر حال کا جزا ہو۔ کہتے ہیں نقطہ حال ہے خط کے اندر، معنی نقطہ طرف ہے خط، باقی اس طرح نہیں کہ نقطہ جو ہے صرف وہ مال کے یعنی خط کے ہر جزے کے اندر موجود ہے، اس کے انقسام سے نقطے کا بھی کیا آئے گا؟ انقسام آئے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ خط مادہ سطح کے اندر مانا اس کا طرف ہے، کہتے ہیں کہ سطح طرف ہے مادہ، سمجھنا اس کے اندر حال ہے جسم کے اندر، مانا جسم کا کیا ہے؟ طرف ہے۔ بہرحال حلول کے 2 قسم ہو گئے، ایک حلول طغیانی، ایک حلول کیا ہو گیا تھا؟ طغیانی ہو گیا، سمجھے۔ اب کہتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ قرے کو ملاقات کراتے ہیں سطح مستوی سے، تو ملاقات جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ تو نقطے پر ہوگی۔ اس سے آپ نے ثابت کیا کہ یہ نقطہ جزرائی تجزیہ ہے، کیا ہے؟ تو جزرائی تجزیہ ہے، جب یہ تقسیم کو قبول کرے تو خط بن جائے گا، تو قرے کے اندر وجود کس کا ثابت ہو جائے گا؟ خط کا، حالانکہ قرے کے اندر وجود خط کا کیا ہے؟ باطل ہے۔ کہتا تمہارا یہ دلیل زیادہ سے زیادہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نقطے کا وجود ہے، نقطہ تو جزرائی تجزیہ ہے ہی نہیں، نقطہ تو ایک قسم کا عرض ہے، ایک نقطہ عرض غیر منقسم، اس کے وجود کے سب قائل ہیں۔ اس کا حلول جو ہوتا ہے اپنے مال کے اندر وہ حلول طغیانی ہوتا ہے، حلول طغیانی کسی قسم کا نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس کے انقسام سے مال کا بھی کیا ہو جائے گا؟ انقسام ہو جائے۔ یہ تو طرف ہوتا ہے جو سمجھیں جس کا انقسام مال کے انقسام کو لازم کسی قسم کا نہیں کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کس کا ثبوت ہوا؟ وجود نقطے کا ہوا۔ نقطہ ایک عرض ہے، یہ جزرائی تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول طغیانی نہیں ہے، سریانی تو طغیانی ہے، سریانی کسی قسم کا نہیں ہے، تو اس کے عدم انقسام سے یا اس کے انقسام سے مال کا عدم انقسام یا انقسام ہو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ دوسرا دلیل تم نے یہ دیا تھا کہ اگر تم اجزاء کو باطل کہو گے تو جسم کی ترکیب کہو، اجزاء غیر متناہی کی طرف کہو گے تو جبل اور رائی کا دانہ آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ کیوں کہ قانون ہوتا ہے کہ جسم کا قلت اور کثرت اجزاء کے قلت اور کثرت سے ہوتی ہے، غیر متناہی جو ہوتا ہے وہ اجزاء کے سمجھیں وہ عزم اور عدم عزم سے مناسبت کسی قسم کا نہیں رکھتا ہے، تو رائی مقدار کے اندر مساوی ہو جائے کس کے ساتھ کہو؟ پہاڑ کے ساتھ، کس کے ساتھ مساوی ہو جائے گا؟ پہاڑ کے ساتھ۔ حالانکہ یہ بدا کے عقل کے جو ہے وہ کیا ہے تو خلاف ہے۔ اس کے یہ کہتا ہے کہتا کسی چیز کا عزم چھوٹا یا بڑا ہونا اس کا تعلق اجزاء سے کسی قسم کا نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے مقدار سے ہے جو اس کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے۔ ایک مقدار تیرے ساتھ قائم ہے، ایک مقدار اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ چھوٹا مقدار ہے، اس وجہ سے یہ چھوٹا جسم ہے، آپ کے ساتھ بڑا مقدار ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے گا؟ بڑا ہے، باقی کس کے ساتھ قائم نہیں ہے گا؟ اجزاء کے قلت اور کثرت سے وابستہ نہیں ہے، تاکہ تم اعتبار اس پر کرو۔ رائی ہوتی ہے سمجھیں، اگر اس کو ہم کھولتے ہیں کب اس کو ہم کیا کرتے ہیں تو اس کا مقدار بڑا بن جاتا ہے، اگر اس کو سمیٹتے ہیں تو اس کا مقدار کیا بن جاتا ہے؟ چھوٹا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلے سے کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ چھوٹا دیکھنے میں آتا ہے۔ تو دار و مدار جو ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اس مقدار کے ساتھ ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، اس کے اجزاء کے قلت اور کثرت پر مدار نہیں ہے، جس طرح تم نے سمجھا، اس کے قلت اور کثرت پر نہیں ہے جس طرح تم نے سمجھا۔ تیسرا دلیل کہتا ہے، تیسرے دلیل سے پہلے سمجھو کہ ذاتیات کا تخلق ذات سے محال ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات سمجھ میں؟ ذاتیات کا تخلق ذات سے کیا ہے گا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جسم کے اندر اجزاء کے اجتماع کا نام ہے کیا ہے؟
اجتماع کا نام ہے. اب یہ اجتماع اجزاء کا جس کی وجہ سے جسم بنا ہے، یہ اجتماع کا مقتضا ذات کی نہیں ہے. جسم کے ذات کی مقتضا ہوتی تو اجتماع کی ذاتی ہوتی، ذاتی کا تخلف نہیں ہوتا. حالانکہ جسم افتراق کو قبول کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جسم جو تیار ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اجزاء سے. یعنی اجزاء کا اجتماع ہوا تو جسم کیا ہوا؟ تیار ہوا. اب اجتماع اجزاء کی وجہ سے جسم کیا ہوا؟ تیار ہوا. یہ اجتماع جو ہے وہ جسم کے ذات کی تقاضا نہیں ہے. اگر اجتماع جسم کے ذات کی کیا ہوتی؟ تقاضا ہوتی تو اجتماع کیا ہوتی؟ ذاتی ہوتی. ذاتی کا تخلق ذات سے ہو نہیں سکتا تو پھر افتراق کو قبول نہ کرتا جسم جو اجتماع کا ضد ہے. حالانکہ جسم کس کو قبول کرتا ہے؟ تو افتراق کو قبول کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کی تقسیم اس حد تک بنا دے کہ یہ اجزاء پھر تقسیم کو قبول نہ کرے. یہ اجزاء پھر تقسیم کو قبول نہ کرے. اب ہم کہتے ہیں ان دو مقدموں کے بعد یہ جسم جو چند اجزاء سے مرکب ہوا ایک جدا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے یا تقسیم کو قبول کسی قسم کا نہیں کرتا ہے. اگر تم کہتے ہیں وہ تقسیم کو قبول کسی قسم کا نہیں کرتا ہے تو ہماری دعویٰ صاحب اگر تقسیم کو کیا کرتا ہے تو قبول کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قادر ہے کہ اس کو کچھ حد تک بنا دے جو غیر منقسم ہو. اگر تم کہتے ہیں وہ قادر کسی قسم کا نہیں ہے تو عجز باری لازم آ جائے گا جو صحیح کسی قسم کا نہیں ہے. تو اللہ قادر ہے تو اس کو ایک ایسی حد تک بڑھا دے جو وہ تقسیم کو قبول کسی قسم کا نہ کرے. اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ تمہارا دلیل نظام معطلی پر قائم ہو سکتا ہے، فلاسفہ پر قائم نہیں ہوتا. نظام معطلی نے کہہ دیا تھا کہ جسم کی ترکیب جن اجزاء سے ہے وہ تمام کے تمام موجود بالفعل اور غیر متناہی ہے. اس میں تم ایک جدا لے کر کے سوال کر سکتے ہو کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے یا تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے. جس طرح حدیث صحیح کے اندر تھا اگر تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو جدلا ہی سزا ثابت ہوگا. اگر تقسیم کو کیا کرتا ہے تو قبول کرتا ہے، سب نے قبول کرتا ہے تو اللہ قادر ہے کہ اس کو ایک ایسی حد تک بنا دے. لیکن فلاسفہ تو اجتماع اجزاء سے قائل ہی کسی قسم کا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جسم کی حد ذاتی کیا ہے؟ متصل ہے. وہ تقسیم کے مطلب یہ رہتے ہیں کہ لا تک وہ امتحاد جتنے ہوتے رہیں گی تقسیم وہ تمام کے تمام اجزاء متناہی ہوں گے. لیکن اس کی تقسیم لا الہ حد نہ ہے، یعنی کسی حد تک کھڑی کسی قسم کی نہیں ہے. تو وہ اجزاء موجودہ بالفعل کے قائل ہی کسی قسم کا نہیں ہے تاکہ تمہارا ان کے اوپر کیا پڑ سکے؟ اعتراض پڑ سکے. یہ تو جوابات انہوں نے دیے کس کے؟ متکلمین کے دلائل کے. باقی کہتا ہے کہ فلاسفہ کے جو دلائل تھے وہ تم پڑھ چکے ہو، ان کو بھی توڑا جائے، جس کو بین الجزئین رکھا جائے یا مرتقا پر کیا کر دیا جائے؟ رکھا جائے. اس وجہ سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جس میں شریعت بھی تھی فلسفے کا بھی زور تھا، اس نے توقف کا قول کیا کہ ہم اس بات میں چھیڑا چھیڑی نہیں کرتے کہ جدائی تجزا ہے یا نہیں. باقی رہا مسئلہ اپنی جگہ پر کہ تم کہتے ہو کہ جدائی تجزا جو ہے موجود ہے، تم باطل کسی قسم کا نہیں ہے. تو اس کے ثابت کرنے کے اندر تمہارا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کہتا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم اس وقت میں ترکیب حجملہ اور صورت سے نہیں ہوگی، متصل کسی قسم کا نہیں ہوگا. کیونکہ فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ جسم کی ترکیب حجملہ اور صورت سے ہے اور جسم کی اندر ذاتی متصل ہے. ان کے نزدیک حجملہ قدیم ہے. کیونکہ حجملہ کو حادث کہو گے تو مسبوق بن آدم ہوگی، اس سے پہلے حجملہ ہوگی. اس کو بھی حادث کہو گے تو مسبوق بن آدم ہوگی، اس سے پہلے حجملہ ہوگی. تو تسلسل لازم آ جائے گا جو باطل ہے. جب تسلسل باطل ہے تو مادہ قدیم ہے کیونکہ صورت کا اس کے ساتھ تلازم ہے. جو ایک کا حکم ہوتا ہے وہی دوسرے کا ہوتا ہے تو صورت بھی قدیم ہو گئی. کیونکہ اجسام کی پورے عالم کی ترکیب ان اجسام طبعی سے ہے، ان کی قدامت ثابت ہو گئی تو پورا عالم قدیم ہوگا. کیونکہ پورا عالم قدیم ہوگا تو یہ عالم بالکل فنا نہیں ہوگا. جب فنا کسی قسم کا نہیں ہوگا تو جزا سزا نفی اشر اشیاء سب ہو جائے. اسی طرح کہتا ہے کہ جدلا جزا اس کو ہم ثابت کریں گے تو بہت سے مسائل علم حیت کے جو اس پر مبنی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آسمانات جو ہیں ان کی حرکت دائمی ہوتی ہے، وہ خلق اور التیام کو قبول کسی قسم کے نہیں کرتے ہیں. یہ مسائل مبنی ہیں اس بات پر کہ جدلا جزا کا وجود کیا ہے؟ باطل ہے. اگر ہم نے اس کو ثابت کر دیا تو ان کے خرافات سے بھی ہمیں نجات ہو جائے گی. انہوں نے فرق خلق اور التیام کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے معراج وغیرہ کا بھی انہوں نے کیا کیا کہا؟ انکار کیا. لیکن یہ تمام مبنی ہے کہ جدلا جزا کیا ہو؟ باطل. جب ہم اس کو کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے. جسم کے اندر ذاتی متصل نہیں ہوگا، اجزاء سے کیا ہوگا؟ کہو منفصل ہوگا. اجزاء کا انفطاق ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے. افتراق ہوگا تو زوال آئے گا. تو اس عالم پر بھی کیا آ جائے گا؟ تو زوال آئے گا. بات سمجھ میں؟ تو تین دلیل پیش کیے گئے. ایک پورے کا دلیل پیش کر دیا، اس پر جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ نقطے کا وجود ثابت ہوتا ہے.
क्या होता है? नुक्ते का वजूद साबित होता है। नुक्ते के वजूद के सबूत से जुज़राई का जज़ा जो है वो साबित किसी किस्म का, कि वो नुक्ता तो एक किस्म की अर्जी चीज़ है जिसका सने हुलूल अपने माल के अंदर हुलूल तुयानी है। हुलूल तुयानी में कानून होता है कि माल के इंकसाम से हाल का इंकसाम, या हाल के इंकसाम से माल का इंकसाम होता ही नहीं। दूसरी बात कि तुमने कहा कि राई और जबल पान आपस में बराबर बराबर है, जब दोनों का अज्जा गैर मुतनाई है, तो कहता है कि सिजल और किब्र का पता किल्लत अज्जा और कसरत अज्जा पर नहीं है, मकदार के साथ है। राई के साथ छोटा मकदार है, इस वजह से वो सगीर है। पहाड़ के साथ बड़ा मकदार कायम है, इस वजह से वो क्या है? कभी इसी तरह तुम्हारा यह दलील समझे कि इज्तिमा जो अज्जा का है जिस्म के अंदर, यह इज्तिमा जाती नहीं है, वरना इख्तिलाफ को कबूल नहीं करता। हालांकि इख्तिलाफ को क्या करता है? कबूल करता है। जब ये इख्तिलाफ को क्या करता है? कबूल करता है, तो अल्लाह को कुदरत है कि यह इख्तिलाफ ऐसी हद तक पड़ा है कि उसके बाद तकसीम न हो सके। कहता है ये दलील तुम्हारा उन पर कायम हो सकता है जो कहते हैं कि जिस्म की तरकीब अज्जा से है, वो अज्जा मौजूद बिफेल और गैर मुतनाई है। यह तो निज़ाम में बदली का क्या है मतलब है? फलासफा तो कहते हैं कि वो फी हद ज़ाती मुत्तसिल है, बाकी वो कहते हैं कि जुज़ला इज्तिमा बातिल है। इसकी माना इसकी तकसीम ला सके तो इला हद है। बाकी तुमने ऊपर कहा कि एक जुदा हम लेते हैं, फिर पूछते हैं कि तकसीम को कबूल करता है या तकसीम को कबूल किसी किस्म का नहीं करता। अगर तकसीम को कबूल नहीं करता हमारा मजहब साबित, अगर तकसीम को कबूल करता है फिर अल्लाह इसका आगे तकसीम करके रायत जजा तक इसको बना सकता है या नहीं? अगर बना सकता नहीं है तो हाजिर होगा, अगर बना सकता है तो जुदला क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। कहते हम भी कहते हैं कि जिस्म की तरकीब जो है वो किसी अज्जा गैर मुतनाई है, बमाना ला के तो वो इंतहा है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस वजह से हर जुज़े को तकसीम करता रहेगा। अगर न कर सके तो अजिज़ आजमाएगा। इस किस्म के दलाल कहता इसी तरह फलासफा ने जुज़ला इज्तिमा के बुतरान पर दलाइल किए हैं जो तुम हिदायत और हिकमत मज़ाहिर के अंदर पढ़ चुके हैं, उन पर भी एतराज किया गया। इस बिना पर इमाम राज़ी ने तवक्कुफ का कौल, इसका कौल क्या है? तवक्कुफ का कौल। बाकी रहा मसाला अपनी जगह पर कि ये इतना जोर लगा रहे हैं फलासफा जुज़ला इज्तिमा को बातिल करते हैं, हम साबित करते हैं, साबित होने में कोई हमारा फायदा होगा या नहीं होगा? कहता बहुत से खुराफा से बच जाए, क्योंकि जब साबित हो गया तो जिस्म की तरकीब अज्जा से होगी, जिस्म की हद ज़ाती मुनफसिल होगा, मुत्तसिल सूरत जिसमें हयुला से नहीं होगा। उनके नज़दीक जुज़ला इज्तिमा बातिल है, जिस्म की तरकीब हयुला और सूरत से है। हयुला उनके नज़दीक कदीम है, क्योंकि अगर हयुला को हादस करोगे तो मसरूफ बिलादम होगी। समझ तो हयुला से पहले क्या होगा? तो हयुला होगा, उसमें भी हयुला से पहले हयुला होगा। तसलसल लाज़िम आएगा, तसलसल उनके नज़दीक क्या है? बातिल है, तो हयुला कदीम है, सूरत का उसके साथ लाज़िम है तो वो भी क्या हो जाएगी? कदीम। जब आलम क्या हो गया? कदीम हो गया, तो उसमें फला किसी किस्म का नहीं आएगा, तो हशर अश्तार जिस्म को उठाया जाएगा उसकी भी उन्होंने नफी कर दी, जज़ा और सज़ा जो है उसकी भी उन्होंने क्या कर दी? नफी कर दी। चल इसी तरह कहता है कि इल्म हयत के कानून ताफलात की हरकत दायमी है, खल्क़ और इल्तियाम को कबूल नहीं करता है। ये तमाम के तमाम दलाइल उनके मबनी है इस बात पर कि जुज़ला इज्तिमा बातिल है। जब जुज़ला इज्तिमा को हमने साबित किया तो फलक की हरकत दायमी भी नहीं रहेगी, खल्क़ और इल्तियाम को भी क्या कर लेगा? कबूल कर लेगा। समझे? वसानी अल्लाह इज्तिमा अज्जा जिस्म के अज्जा का इज्तिमा ये लैसा लिज़ाती जिस्म की ज़ात की वजह से नहीं है, यानी ये इज्तिमा मुक्तदा ज़ात का नहीं है। समझ? अगर इज्तिमा मुक्तदा ज़ात का होता तो यह इज्तिमा जिस्म के लिए ज़ाती बनती, और ज़ाती का तखल्लुक़ ज़ात से नहीं होता तो लम्हा का बिगल इख्तिरार, तो जिस्म इख्तिरार को कबूल, क्योंकि इज्तिमा क्या हो गया? ज़ाती। हालांकि जिस्म इख्तिलाफ को क्या करता है? कबूल करता है। तो मालूम हुआ कि यह इज्तिमा ज़ाती किसी किस्म का नहीं है, इत्तिफाकी है। जब ज़ाती नहीं है तो अल्लाह कादिर है कि अन यख़्लुक़ फ़ीह पैदा करे इस जिस्म में इफ्तिराक इल्ल जुज़ अल्लज़ी ला यतजज़ा, ऐसे जुज़े तक जो तक़सीम को कबूल किसी किस्म का लिअन्नल जुज़ अल्लज़ी तनाज़ा नाफ़िया, क्योंकि उसके अज्जा में से इधर देखो एक जुज़ा लेकर के हम उसमें निज़ा करते हैं। तुम कहते हो कि ला यतजज़ा, हम कहते हैं कि यतजज़ा। अगर उसका इफ्तिराक मुमकिन है
افتراء کیا ہے؟ ابھی تقسیم ممکن ہے تو لازم ہوگا اللہ کی قدرت اس پر. کون سی قدرت؟ کہ اس کو اس حد تک کھڑا کرے کہ اب تقسیم کو قبول نہ کرے تاکہ اللہ سے عجز کیا ہو جائے؟ ہٹ جائے، ورنہ عاجز ہوگا. اگر ممکن نہیں ہے تو ثبت المدعا. کیوں؟ پھر تو ہماری مدعا ثابت ہو گئی کہ یہ جزء ایسا ہوا جو لا یتجزا ہے. والکل ضعیف، تینوں کے تینوں دلیل ضعیف ہے. پہلا اس وجہ سے کہ یہ دلیل زیادہ سے زیادہ دلالت کرتا ہے کہ نقطے کا ثبوت ہوگا. نقطہ ایک عرضی چیز ہے، وہ نہیں لازم کرتی ہے ثبوت جز کا. کیونکہ حلول اس نقطے کا اپنے مال کے اندر حلول سجانی نہیں ہے تاکہ اس کے عدم انقسام سے مال کا بھی کیا ہے؟ عدم انقسام آ جائے. بلکہ یہ حلول کیا ہوتا ہے؟ کہ سجانی ہوتا ہے. تو چاہیے نقطہ غیر منقسم ہو لیکن مال منقسم ہوتا ہے. مال کیا ہوتا ہے؟ کہ ہاں اگر اس کا حلول کیا ہو کہ سجانی تو بابا کہہ سکتے ہو کہ حال منقسم نہیں ہے لہٰذا مال جو ہے وہ بھی کیا نہیں ہے؟ کہ منقسم نہیں ہے. نقطہ طرف خط کا، خط طرف سطح کا، سطح طرف جسم کا، ہر ایک کا حلول کے اندر حلول طریانی کا نام. حلول طریانی کے معنی فقط اس کا طرف ہے، بیچ سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. جس طرح سبزی پورے پتے کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. پانی پورے کپڑے کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. ایسے تعلق نہیں. یہ سمجھ میں آئی؟ اچھا. اما ثانی و ثالث، دوسرا اور تیسرا دلیل. کیونکہ فلاسفہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جسم مرکب ہے اجزاء موجودہ بالفعل سے یہ غیر متناہی بالفعل، جس طرح کس کا مذہب تھا؟ نظام. تو یہ دلیل تو اس پر تو کیا ہو سکتی ہے؟ قائم ہے، لیکن ان پر نہیں ہوتی. کیونکہ یہ کہتے ہیں قبول کرتا ہے انقسامات غیر متناہی کو، اس میں اجتماع اجزاء کا بالکل نہیں ہے. اجزاء موجود بالفعل ہے ہی نہیں. تاکہ ان اجزاء میں آپ کیا کریں کہ یہ اجتماع سمجھیں کس کے لحاظ سے ہے؟ ذاتی ہے یا غیر ذاتی ہے. باقی تم نے کہا کتر رائی کا دانا اور پہاڑ دونوں کیا ہونی چاہیے؟ مساوی. کہتا ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ کسی کا بڑا اور چھوٹا ہونا مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے جو اس سے قائم ہے، کثرت اجزاء اور قلت اجزاء کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے. اجزاء تو کپاس کے وہی تھے لیکن کھول دو، تخلخل کر دو تو وہ بڑا ہے، اگر دبا دو تو چھوٹا ہے. وہی اجزاء، نہ کوئی جزا داخل کیا گیا نہیں خارج کیا گیا. ولی افطرا کو ممکن لا الہ نہایت، اور ان کا جدا ہونا ممکن لا الہ نہایت ہے. تم نے کہا کہ افتراق نہیں ہو سکتا، کہا تھا فلا یستلزم الجزء، جدا کسی قسم کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے کہ اس افتراق کو لا الہ نہایت چلایا جائے. لیکن ادلہ نفی کے بھی جو فلاسفہ نے قائم کیے ہیں جو تم نے سنی ہے وہ بھی ذوف سے خالی نہیں ہے. اس وجہ سے میلان کیا امام راضی نے اس مسئلے میں توقف کی طرح. اب جدا مسئلہ کہ تم زور لگاتے ہو کہ جدائی کا جزا ثابت ہے، وہ کہتے ہیں باطل ہے. اس تمہاری اختلاف میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فَإِنْ قِيلَ هَلْ لِهَذَا الْخِلَافِ ثَمَرَةٌ، اس اختلاف کا ثمرہ ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اگر جوہر فردی ثابت ہو گیا تو فلاسفہ کے بہت سے اندھیریوں سے ہمیں نجات مل جائے گی. کیونکہ انہوں نے جزائیت و جزا جس کو جوہر فردی کہتے ہیں اس کو باطل کر کے حیولہ اور صورت کو ثابت کیا. حیولہ اور صورت کا اس بات مؤدی الی قدم العالم ہے. اور دوسرا یہ ہے اس بات مؤدی حشر اجزال کی نفی کی طرف ہے کیونکہ قدیم ہو گیا تو ختم ہی نہیں ہوگا. وکثیر من اصول ہندستے، اس میں نجات آ جائے گی ہندسے کے بہت سے اصول میں، وہ ہندسے کے اصول المبتنا علیہ جن پر بنیاد ہے آسمانوں کی حرکت کے دوام کا، خلق اور التیام کا آسمانوں پر ممتنع ہونا. ان تمام کا مدار اس دلیل پر ہے کہ جزائی جزا کیا ہے؟ باطل ہے. جب جزائی جزا کو ہم نے کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا تو ان کے خرافات سے بھی نجات ہو جائے گی، فلاسفہ کے خرافات سے بھی کیا ہو جائے گی؟ تو نجات ہو جائے گی. اوپر کہہ دیا تھا کہ عالم کے دو قسم ہیں، ایک عین ہے ایک عرض ہے. عرض کہا جاتا مالا یقوم بذاتہ، جو قائم بذاتی نہ ہو بلکہ قائم بالغیر. اب قائم بالغیر کی معنی ہمارے نزدیک وہی ہے جو ہم نے کر دیا کہ یہ اپنے اشارے حصی کے اندر مکان میں موجود ہونے کے اندر تابع ہو دوسرے کے حص کا. قائم بالغیر کی معنی فلاسفہ نے یہ کر دی کہ اختصاص نائتی ہو. کیا ہوگا؟ اختصاص نائتی ہو. اختصاص نائتی کا مطلب ایسا تعلق ہو کہ ایک کو صفت دوسرے کو موصوف بنانا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے. یہ تو ہی کا عرض کی تعریف جو اس سے پہلے گزر چکی. اب کہتا ہے کہ عرض جو تم نے وہ یاد ہو فی الاجسام میں بن جائے. یہ آرات جو ہوتے ہیں وہ اجسام سے بھی قائم ہوتے ہیں. جواہر کی معنی اجزا جزا جو ہے اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ قائم ہوتے ہیں. پھر آرات کا مثال دیکھا
کل الوان والا اقبان وغیرہ، یہ کہہ کر کے کہے گا کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ آراز ہیں، جسم سے بھی قائم ہوتے ہیں کہو، اور جوہر فردی سے بھی کیا ہوتے ہیں کہو؟ قائم ہوتے ہیں۔ پھر کہے گا کہ جب عالم کے دو قسم ہو گئے، عین بھی ہو گیا، عرض بھی ہو گیا، آراز کے متعدد قسم کے اقسام بھی ہو گئے، اب ہم کہتے ہیں کہ عین بھی حادثہ ہے، آراز بھی حادثہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ عین بھی کیا ہے؟ حادثہ ہے، آراز جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں کہو؟ حادث، دونوں چیزیں حادث۔ جب دونوں چیزیں حادث ہیں تو پورے کا پورا عالم جو ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا کہو؟ حادث ہو جائے گا۔ سمجھ؟ اب تیزے تیزے ثابت کرے گا کہ آراز حادث ہیں، بعض ہوا بالمشاہدت ہے، بعض ہوا بالدلیل۔ سمجھے؟ والعرض مالا یقوم بذات ہی بل بغیر ہی۔ اب قیام بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ تابع و غیر کا مکان میں ہونے میں اور اشارہ کرنے میں، یا کس کی معنی کی؟ ہمارے نزدیک یہاں تابع بالغیر کی معنی یہ ہے کہ مختص اس غیر کے ساتھ جس طرح صفت کا اختصاص ہوتا ہے موصوف کے ساتھ، اللہ ما سبق، جس طرح یہ دونوں معنی ہماری اور فلسفے کی سابق ہو چکی۔ باقی قائم بالغیر کی معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا سمجھنا مال کے سوا ناممکن ہو، جس طرح بعضوں نے کہا کہ قائم بالغیر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا تعقل مال کے تعقل کے بغیر نہ ہو سکے، جس کا تعقل مال کے تعقل کے بغیر وہ سمجھ میں تباہ ہے، جب اس کے مال کا کیا کر دیا جائے گا؟ تصور کر دیا جائے۔ کہتا ہے یہ معنی کرنے غلط ہے، کیونکہ آراز کے مقولے کتنے ہیں؟ نو۔ آراز کے مقولے کتنے ہیں؟ نو ہے۔ بعد میں یہ بات چلتی ہے، بعد میں نہیں چلتی ہے، سمجھ؟ کم اور قید کے سوا چلتی ہے کہ باقی آراز ایسے ہیں جن کا تعقل اضافت کا، فعل کا، انفعال کا، وضع کا، مال کے تعقل کے بغیر نہیں ہوتا ہے، لیکن کم اور قید میں سے یہ بات نہیں چلتی کہ ان کا تعقل مال کے تعقل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ معنی کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہی معنی ہے جو اپنے مکان میں ہونے میں، اشارے حیثیے میں غیر کا کیا ہو؟ تابع ہو۔ یا تابع بالغیر کی معنی یہ ہوگی کہ اس کا غیر کے ساتھ اختصاص نائتی ہو کہ یہ صفت بنے، غیر اس کا موصوف بنے۔ باقی یہ معنی کرنا کہ مالا یمکن تعقل بدون المال، جس کا تعقل مال کے بغیر کیا ہوگا؟ ناممکن ہو، یہ معنی کرنا تمام آراز کے اندر جاری نہیں ہو سکتی۔ آراز نسبی میں تو جاری ہوگی، لیکن آراز غیر نسبی ہے، جس طرح کم اور کیف اس میں جاری نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو